انڈین ایکسپریس جو انگریزی کا ایک اخبار ہے، اس کا حالیہ شمارہ نگاہ سے گزرا۔ اس میں ایک مضمون ہے شاید مضمون نگار نے اس میں یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ دنیا میں یہ جو دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، جو ٹیررزم پھیلتا جا رہا ہے، اس کی بنیاد قرآن حکیم ہے۔ قرآن ہی دہشت گردی کو ہوا دیتا ہے۔ اگر مضمون نگار کے اس مضمون کا منشا یہی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اسلام کے تعلق سے اور قرآن کے تعلق سے مضمون نگار کو کچھ زیادہ معلومات حاصل نہیں ہے، اور اپنی اس کم علمی کی وجہ سے وہ قرآن کے تعلق سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ آئیے میں بتاؤں کہ انسانوں کے تعلق سے، انسانیت کے تعلق سے قرآن کا نظریہ کیا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ترجمہ یہ ہے، اے دنیا کے تمام انسانوں، یا ایھا الناس سے خطاب پوری مین کائنڈ سے، پوری دنیا انسانیت سے ہے۔ اس میں عربی بھی آ گئے، عجمی بھی آ گئے، کالے بھی آ گئے، گورے بھی آ گئے، ہندوستانی بھی آ گئے، ایرانی بھی آ گئے، تورانی بھی آ گئے، امیر بھی آ گئے، غریب بھی آ گئے۔ یا ایھا الناس کے عموم میں ساری دنیا کے انسان آ گئے۔ ان سب کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے دنیا کے تمام انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد سے اور ایک عورت سے۔ وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام۔ اور یہ جو خاندان ہیں، یہ جو قبیلے ہیں، یہ تو صرف پہچان کے لیے ہیں، جس سے ایک دوسرے کا تعارف ہو۔ آیت کریمہ کا پہلا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ سارے انسان ایک ہی مصدر سے آئے ہیں، سارے انسانوں کا منبع ایک ہے، ان کا سورس آف کمنگ ایک ہے۔ اور سارے انسانوں کے ماں باپ ایک ہیں، آدم و حوا۔ اس طرح سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہوئے۔ عربی، ایرانی، گورا، کالا، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سارے کے سارے انسان ہیں، اور
سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں تو سب آپس میں بھائی بھائی ہوئے، انسانیت کے ناطے سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں. یہ قرآن حکیم کا بیان ہے. یعنی قرآن کسی انسان کو یہ نہیں کہتا کہ یہ انسان نہیں ہے، انسانیت سے الگ کوئی چیز ہے. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ سب کا مصدر، سب کا منبع ایک ہے، سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں، اس اعتبار سے سب بھائی بھائی ہوئے. جہاں تک خاندانوں کا تعلق ہے، قبیلوں کا تعلق ہے، یہ تو پہچان کے لیے ہے. اب ان انسانوں میں بڑا کون؟ بڑائی کا معیار بتایا جا رہا ہے. انسانیت میں سب برابر، سب بھائی بھائی. انسانوں میں بڑا کون ہے؟ بتایا گیا کہ فضیلت کا معیار، بڑے ہونے کی کسوٹی تقویٰ ہے. اللہ سے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ سب سے بڑا انسان ہے. آیت کریمہ سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں اونچ نیچ نہیں ہے. وہ اونچی ذات کا ہے، وہ نچلی ذات کا ہے، یہ تصور اسلام میں ہے ہی نہیں. قرآن نے ایک دوسرا تصور دیا ہے کہ جب سب کا مصدر اور منبع ایک ہے، سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہو، تو پھر اس میں اونچا اور نیچا کیسے ہو گیا؟ وہ اونچا اور وہ نیچا کیسے ہو گیا؟ اس آیت کریمہ نے اونچ نیچ اور ذات پات کا معاملہ ہی ختم کر دیا. چھوت چھات کا تصور باطل قرار دے دیا. یہ تو انسانوں کے بارے میں اس آیت کریمہ میں قرآن کا نظریہ بیان کیا گیا. انسانی جانوں کا احترام، میرا خیال ہے کہ جتنا قرآن نے کیا ہے یا جو احترام دیا ہے انسانی جانوں کو، اتنا احترام کسی بھی مذہب نے یا کسی بھی مذہبی کتاب نے نہیں دیا ہے. سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جو کسی جان کو ناحق بلا وجہ مار ڈالے، ناحق کسی انسان کو قتل کر ڈالے، یا زمین میں فساد کی وجہ سے کسی کو قتل کر دے، سمجھو اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. بتائیے، انسانی جانوں کا احترام قرآن حکیم کی نگاہ میں یہ ہے کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. کسی نے بلا وجہ کسی ایک انسان کو مار دیا تو اس نے ایک انسان کو نہیں مارا بلکہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور آگے یہ فرمایا گیا کہ جو آدمی کسی ایک انسان کو بچا لے، اس کی جان بچا لے، تو ایک آدمی کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مرادف ہے. میں کہتا ہوں کسی اور مذہب کے اندر انسانی جان کا ایسا احترام ہو تو پیش کیا جائے. کسی مذہب کی کتاب میں انسانی جان کا اتنا احترام ہو، کتاب پیش کی جائے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل.
اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مرادف ہے. جہاں انسانی جانوں کا ایسا احترام ہو، وہ ٹیررزم کو ہوا کیسے دے سکتا ہے؟ دہشت گردی کو ہوا کیسے دے سکتا ہے؟ اس میں تو معصوموں کی جان چلی جاتی ہے، بے گناہوں کی اور بے قصوروں کی جان چلی جاتی ہے. اور یہاں کہا گیا کہ بے گناہ اور بے قصور کی جان اگر لی گئی تو ایک جان اگر لی گئی تو پوری انسانیت کی جان لے لی گئی. پتہ نہیں مضمون نگار نے کس بنیاد پر ایسی بات کہی. شاید انہوں نے قرآن حکیم کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ نہیں کیا ہے، اور کسی بھی آیت کو آگے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھے بغیر کوئی نتیجہ نکال لینا یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ سیاق سے کاٹ کر کے کسی آیت کا مفہوم سمجھنا یہ تو آیتوں کے ساتھ ظلم ہے. آیت کے آگے دیکھا جائے، پیچھے دیکھا جائے، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے، اس کے بعد کوئی نتیجہ نکالا جائے. کسی ٹکڑے سے کوئی نتیجہ نکال لینا اس کو سیاق و سباق سے کاٹ کر کے کیسے درست ہو سکتا ہے؟ غلط فہمی تو اسی بنا پر پھیل سکتی ہے اور اسی بنا پر پھیل رہی ہے. مذہب کے بارے میں، ریلیجن کے بارے میں قرآن حکیم کا نظریہ کیا ہے؟ سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جو آدمی چاہے ایمان لائے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جو آدمی چاہے ایمان لائے، جو آدمی چاہے ایمان نہ لائے. ایمان لانا یا نہ لانا یہ انسان کا اپنا اختیاری فعل ہے. اس کے سامنے ایمان کی بات پیش کر دیں، بس آپ کا کام ختم ہو گیا. اب ایمان لانا یا نہ لانا مخاطب کا اپنا اختیاری فعل ہے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جس نے انسانوں کو عقل کی آزادی دی ہے، رائے کی آزادی دی ہے، ضمیر کی آزادی دی ہے، دین کے تعلق سے بھی. ورنہ اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہوگا؟ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے ایمان نہ لائے. انسان کو رائے کی آزادی دی گئی، عقل کی آزادی دی گئی اور ضمیر کی آزادی دی گئی. ایمان نہ لانا یا لانا یہ اس کا اختیاری فعل ہے. ان دونوں میں سے کسی ایک کو وہ پسند کر سکتا ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا سورہ بقرہ میں 3 پارے کے پہلے صفحے میں لا اکراہ فی الدین. دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن. دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن. مذہب کے بارے میں تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے. کمپلشن میں زور زبردستی، اکراہ، مجبور کرنا. مذہب کے بارے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ آپ اسلام قبول ہی کیجئے، آپ ایمان لائیے ہی، آپ اسلام قبول کیجئے ہی. قرآن حکیم کہتا ہے کہ مذہب کے بارے میں، دین کے بارے میں زور زبردستی نہیں ہے. کہاں رہ گیا وہ پروپیگنڈا کہ اسلام شمشیر کے زور سے پھیلا ہے، زور زبردستی سے پھیلا ہے؟ یہ تو اس آیت کریمہ کی روح سے باطل ٹھہرتا ہے. یہ پروپیگنڈا باطل ہے. نیز غور کیا جائے تو عقلاً بھی یہ چیز باطل ہے، اس لیے کہ مذہب کا تعلق دل سے ہوتا ہے، قلب سے ہوتا ہے.
دین کو قبول کیا جاتا ہے، ایمان لایا جاتا ہے، اسلام کو قبول کیا جاتا ہے دل سے۔ بتائیے، تلوار سے، بندوق سے، ڈنڈے سے، زور زبردستی سے آدمی کے بدن کو تو زیر کیا جا سکتا ہے، آدمی کے بدن کو جھکایا جا سکتا ہے، آدمی کے بدن کو مفتو کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ تلوار کہاں سے لاؤ گے، وہ بندوق کہاں سے لاؤ گے، زور زبردستی کا وہ کون سا طریقہ اختیار کرو گے جس سے دل جھک جائے؟ دل کو کیسے جھکاؤ گے؟ اور ایمان کا تعلق دل سے ہے، اسلام کا تعلق دل سے ہے، لہذا زور زبردستی کرنا بھی اسلام کے بارے میں ایک فضول کام ہوگا جس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہہ دیا گیا لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دہشت گردی سے یا ٹیرر پھیلا کر کے، ٹیررزم کے ذریعے اسلام کو منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ غلط ہے، اس لیے کہ یہ تو زور زبردستی ہوئی، اور زور زبردستی سے اسلام کو پھیلائے جانے کی ممانعت خود قرآن میں ہے کہ اسلام کو زور زبردستی سے نہ پھیلایا جائے، ایمان کو زور زبردستی کے ساتھ نہ پھیلایا جائے، مذہب اسلام کو زور زبردستی سے نہ منوایا جائے، تو قرآن ایک ہی بولتا ہے۔ پھر یہ کہنا کہ ٹیررزم کے ذریعے، ٹیرر کے ذریعے، دہشت کے ذریعے اسلام کو منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ اسلام کے سامنے جھک جائیں، ایک فضول بات ہے جس کا حقیقت سے دور تک کبھی واسطہ نہیں ہے۔ ویسے جہاد ایک مقدس لفظ تھا، اس لفظ کو اتنا بدنام کیا گیا ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ اس لفظ سے زیادہ کسی اور لفظ کو بدنام نہیں کیا گیا ہے۔ ہاں، ایک اور لفظ بھی ہے، محبت، لفظ جانتے ہیں نا، محبت، یہ ایسا پیارا اور اتنا حسین جذبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری شریعت کی بنیادی محبت کے اوپر رکھ دی ہے، لفظ کے اوپر۔ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یعنی فرض کرو کہ ایمان جڑ ہے، اور ایمان تو جڑ ہے ہی، ایمان جڑ ہے، تنا یہ اسلام ہے، اور برانچز وغیرہ یہ سارے کے سارے اسلام کے ارکان وغیرہ ہیں، جزیات۔ بتائیے جڑ ضروری ہے تنے کے لیے کہ نہیں؟ کہ جڑ نہ ہو تنا رہ سکتا نہیں، تو جڑ ضروری ہے تنے کے لیے۔ اچھا بتاؤ جڑ کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ جڑ کے لیے کہ اگر وہ نہ رہے تو جڑ ہی نہ رہے۔ پانی کے بغیر جڑ پنپ ہی نہیں سکتی، سوکھ جائے گی۔ ایسے ہی ایمان کی جڑ میں محبت پانی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر محبت نہ ہو تو ایمان کی جڑ سوکھ جائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا عقلاً، بلکہ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الایمان میں لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ دیکھیے جنت میں آدمی جا نہیں سکتا جب تک کہ ایمان نہ لائے، اور ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ محبت نہ کرے۔ گویا کہ ایمان کی جڑ میں محبت پانی کی حیثیت رکھتا ہے، اگر محبت نہ تو جڑ سوکھ جائے گی ایمان کی۔ لیکن اس حسین جذبے کو، اس پیارے لفظ کو، اس حسین لفظ کو اتنا بدنام کیا گیا ہے، اتنا بدنام کیا گیا
ہر ایک آدمی آئی لو یو آئی لو یو آئی لو، کیا ہے یہ؟ لو لو لو، ہوس کو محبت سمجھ لیا گیا. یہ لفظ فلم والوں نے اس لفظ کو بہت زیادہ بدنام کیا ہوا ہے. اور دوسرے یہ لفظ ہے جہاد. در حقیقت جہاد جو ہوتا ہے نا وہ فتنے کو مٹانے کے لیے ہوتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. فتنے کو مٹانے کے لیے جہاد ہوتا ہے، فتنہ برپا کرنے کے لیے نہیں ہوتا. یہ تو جہاد کا الٹا مفہوم لے لیا گیا ہے. کہیں فتنہ ہو، فتنے کو مٹانے کے لیے جہاد ہوتا ہے، فتنہ برپا کرنے کے لیے جہاد نہیں ہوتا. ہاں فتنہ برپا کرنے کے لیے دہشت گردی ہوتی ہے، دہشت گردی سے فتنہ پھیلتا ہے اور جہاد سے فتنہ ختم ہوتا ہے. یہ فرق ہے جہاد اور دہشت گردی میں. ایک فتنے کو مٹاتا ہے، ایک فتنے کو ہوا دیتا ہے، ایک فتنہ پیدا کرتا ہے، ایک فتنے کو مٹاتا ہے. لہذا جہاد اور دہشت گردی دونوں ہم معنی کیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں کے مفاہیم میں بہت المشرقین میں بہت زیادہ فرق ہے. دونوں میں ندی کے دو پارٹ ہیں، جہاد الگ ہے، دہشت گردی الگ ہے. جہاد ایک مقصد کے تحت ہوتا ہے. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہمارے اس دیش کے اندر جہاد نہیں ہو سکتا. اس کی دلیل ہے میرے پاس. کیا؟ دیکھیے جہاد دارالحرب سے ہوتا ہے. دارالحرب کسے کہتے ہیں؟ ایمان بالا کے ارد گرد سارے نان مسلم غیر مسلم، یہ دارالحرب ہے. اور دارالاسلام کسے کہتے ہیں؟ ایمان بالا کے ارد گرد سارے کے سارے مسلم، وہ دارالاسلام ہے. اچھا یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایوان بالا کے ارد گرد مسلم بھی اور غیر مسلم بھی دونوں ہیں. لہذا اس کو دارالحرب کیسے کہا جا سکتا ہے، دارالاسلام کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس کو تو کہا جائے گا کہ یہ دارالامان ہے. مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، روزہ رکھنے کی اجازت ہے، دین کے ارکان کے اوپر عمل کرنے کی اجازت ہے. اور اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو اس کے لیے عدلیہ ہے، قانون ہے، قانون کا سہارا لیجئے، قانون سے منوائیے. قانون سے کون اپنی بات نہیں منوا سکتا ہے. قانون نے ہم کو اتنا ہی حق دیا ہے جتنا اور مذہب کے ماننے والے جو یہاں رہتے ہیں ان کو دیا گیا ہے. قانون کی نگاہ میں سب کے سب برابر ہیں. اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو قانون کے ذریعے اس شکایت کو دور کیجیے. دہشت گردی اس کا حل نہیں ہے، تلوار اس کا حل نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ پہلے ثابت تو کیا جائے کہ یہ دہشت گردی پھیلانے والا ہے کون، اس کی پوری تحقیق کی جائے. یہ انصاف اور یہ عدل ہے. تو دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، یہ کہہ دیا گیا دین کے تعلق سے. یہاں تک کہ دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے جذبات کا اتنا احترام کیا گیا ہے جتنا احترام کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. دیکھو دوسرے مذہب کے معبودوں کو تم برا بھلا مت بولو، اس لیے کہ اگر تم ان کو برا بھلا بولو گے تو وہ اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں گے. یہاں منع کر دیا گیا رام کو برا بھلا نہیں کہو، کرشن کو برا بھلا مت بولو، یا ان کے جو بھی معبود ہیں ان کو برا بھلا مت بولو. اس کی ممانعت کر دی گئی ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. ان کے معبودوں کو برا بھلا مت بولو، نہیں تو وہ ریٹیلیشن میں الٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینے لگیں گے. منع کر دیا گیا. کیا کسی اور مذہب میں کسی دوسرے مذہب کے تئیں اس طرح کا احترام پیش کیا ہے کہ ان کے معبودوں کو برا بھلا مت بولو؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے. جیسے کوئی یہ کہے کہ یہ معبود ہے، یہ پوجا کے قابل ہے، یہ پوجا کے قابل ہے، تو اب ڈیبیٹ ہوگی. آپ جس کو معبود کہہ رہے ہیں سچ مچ اس کے اندر معبود کی صلاحیت ہے، معبود کی صفات ہے، یہ ایک الگ بات ہو گئی. برا بھلا کہنا ایک الگ بات، لیکن یہ کہنا کہ اس کے اندر معبود کی صفات ہے یا نہیں ہے، ڈیبیٹ کرنا ایک الگ چیز ہو گئی. اسی طرح خود دوسرے مذہب کے ماننے والوں کا، ان کے مذہب کا احترام تو ہے ہی،
دوسرے مذہب کے ماننے والوں کا کتنا احترام ہے قرآن کی نگاہ میں؟ سورہ ممتحنہ اٹھا کر دیکھیے، سورہ ممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ دوسرے مذہب والے وہ لوگ جو تم سے دین کے بارے میں لڑتے نہیں، امن پسند ہیں، اور انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، تو اللہ منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرو، ان کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ دیکھو وہ غیر مسلم جن سے مسلمانوں سے کوئی لڑائی نہیں ہے، دین کے بارے میں وہ مسلمانوں سے لڑتے جھگڑتے نہیں، ان کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالتے، تو اللہ فرماتا ہے ایسے غیر مسلموں کے ساتھ میں منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرو، ان تبرہم، ان غیر مسلموں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، ان کے ساتھ انصاف کرو۔ بتائیے اتنا بڑا دل اور کسی مذہب کا ہو سکتا ہے؟ اگر ہو تو پیش کیا جائے۔ اپنوں کے لیے تو جگہ ہے، غیروں کے لیے اسلام کے دل میں، قرآن کے دل میں اتنی جگہ ہے۔ فساد کا موقع ہو، کوئی غیر مسلم تم سے پناہ چاہے، مثلا تمہارے محلے میں کوئی غیر مسلم ہو، تو اب تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر کہ کوئی غیر مسلم فساد کے موقع پر گھر جائے تمہارے درمیان، یا تمہارا پڑوسی ہو غیر مسلم، تو اب اس کے بارے میں تمہارا رویہ کیا ہو؟ سورہ توبہ دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اگر کوئی ڈس بلیور، کوئی مشرک، کوئی غیر مسلم، نان مسلم کوئی تم سے پناہ طلب کرے تو فوراً پناہ طلب کرنے پر اسے پناہ دے دو، یہ نہیں کہ اسے قتل کر دو۔ اگر یہ مطلب ہوتا کہ جہاں پاؤ قتل کر دو، پھر اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ ذرا جواب دیا جائے کہ فساد کے موقع پر، اتنے نازک موقع پر اگر کوئی نان مسلم تم سے پناہ مانگے، تمہارے محلے میں تنہا ہو، اب تمہارا فریضہ کیا بنتا ہے؟ اسے کوئی تکلیف نہ ہونے دو، اس کی حفاظت کرو۔ حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے۔ کیا مطلب؟ اسلام کے محاسن سے آگاہ ہو جائے کہ اسلام کتنا کشادہ دل ہے اور اپنے دل میں کتنی کشادگی رکھتا ہے۔ ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو امن کیمپ میں پہنچا دو، یہ بھی تمہارا فریضہ ہے۔ ایک تو اس کی حفاظت کرو، اور دوسرے اس کو امن کیمپ میں پہنچا دو۔ ابلغہ مأمنہ، مامن مانے امن کیمپ، امن کیمپ کے اندر پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس غیر مسلم پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ یہ کیسے لکھ دیتے ہیں، کیسے مضمون نگار ہے جن کو اسلام کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ اسلام کو انگریزی پڑھ کے نہیں سمجھا جا سکتا، اردو پڑھ کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآن حکیم عربی مبین میں نازل ہوا ہے، اس کو پڑھو تب سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کیا ہے۔ ایک آیت کریمہ کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمی ہے نان مسلم کو، میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے اس غلط فہمی کو دور کر دوں اور یہ بتا دوں کہ اس آیت کریمہ کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ میں فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ جب حرام کے مہینے ختم ہو جائیں، حرام کے مہینے کون کون سے ہیں؟ 4، ذیقعد، ذی الحج، محرم، رجب، ایک آخر میں 3 الگ ترتیب ہیں۔ ذیقعد، ذی الحج، محرم، یہ تینوں تو الگ ترتیب ہے، اور ایک آخر میں ہے رجب۔ یہ 4 مہینے حرام کے ہیں۔ یہ 4 مہینے حرام کے ختم ہو جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو، یہ مطلب۔ آیت کریمہ کے آگے دیکھو، پیچھے دیکھو اور سیاق دیکھو، حرام کے مہینے ختم ہو جائیں، یہ شرط ہے، اذا شرط کے لیے آتا ہے، شرط کنڈیشن ہے، جب حرام کے مہینے ختم ہو جائے۔ یہ شرط بتا رہی ہے کہ یہ حکم خاص جگہ کے لیے، غور کیجئے،
یہ حکم خاص جگہ کے لیے ہے، خاص لوگوں کے لیے ہے، خاص وقت کے لیے ہے، اور خاص ریزن کی وجہ سے ہے، خاص وجہ سے۔ چار باتیں ہیں، خاص لوگوں کے لیے ہے، خاص وقت کے لیے ہے، خاص جگہ کے لیے ہے، اور خاص وجہ سے ہے۔ وہ وجہ کیا ہے وہ پہلے بتاتا ہوں میں۔ صلح حدیبیہ جب ہوئی تو اس کا پس منظر آپ سب کو معلوم ہے، میں نے بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تھے، اور جانتے ہیں مدینہ میں انصار بھی ہیں جو وہاں کے پراپر رہنے والے ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے بہت سارے لوگ وہاں جا بسے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کو ان کے گھروں سے نکال باہر کیا گیا تھا، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تھا۔ ان کے گھر تھے وہاں مکہ میں، ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا تھا، بیچارے مدینہ میں جا کر کے رہ رہے تھے۔ 1500 صحابہ کرام تیار ہوئے، حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا۔ مشرکین آئے اور کہا کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بس صلح ہوئی۔ صلح کے شرائط میں یہ تھا کہ 10 سال مسلمانوں میں اور مشرکین میں جنگ بندی رہے گی، کوئی جنگ نہیں ہوگی، امن و امان کی بات رہے گی۔ معاہدہ ہو گیا۔ اب بتائیے کوئی اگر عہد کو توڑ دے تو اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہی تو ہے۔ عہد کو کوئی توڑ دے، 10 سال تک امان رہے گی۔ یہ پیشکش کس کی تھی؟ مسلمانوں کی تھی کہ 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی، امن و امان رہے گا، اور یہ طے ہوا۔ ابھی 2 سال نہیں گزرے تھے، اس موقع پر قبیلے خزاع والے حلیف بن گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، مسلمانوں کے، اور بنو بکر حلیف بن گئے تھے مشرکین کے۔ قبیلے خزاع والوں کو 2 سال کے بعد ہی کفار مکہ کے جو حلیف تھے بنو بکر، انہوں نے حرم کے اندر قتل کرنا شروع کر دیا۔ صرف 40 آدمی بچے تھے قبیلے خزاع کے۔ یہ کون تھے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے۔ 40 آدمی بچا کر کے مدینہ پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول، بنی بکر نے اس عہد کو توڑ ڈالا ہے، بنی بکر نے ہم کو عین حرم کے اندر قتل کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا ہے، اور قریش نے جنہوں نے یہ معاہدہ کیا ہے، عہد کیا تھا، انہوں نے ان کو اسلحہ سپلائی کیا ہے، اس لیے کہ وہ ان کے حلیف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غضبناک ہوئے اور کہا کہ یہ عہد جو ہوا تھا ہمارے درمیان، جو پیمان ہوا تھا ہمارے اور ان کے درمیان، 10 سال کے لیے 2 سال کے اندر انہوں نے اس عہد کو توڑ ڈالا۔ بہت بڑے مجرم ہیں، انہوں نے ہمارے حلیف قبیلے کو قتل کیا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کرام کو لے کر مکہ کے اوپر حملہ کر دیا، اور مکہ فتح ہو گیا سن 8 ہجری کے اندر۔ اور اس کے بعد سورہ توبہ اتری، اور سورہ توبہ کے اترنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر کے یہ سورہ حج کے موقع پر سنا دینا، اس میں یہ آیت ہے، یہ خاص لوگوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے پوری دنیا میں جہاں ڈس بلیور پائے جائیں، جہاں نان مسلم پائے جائیں ان کو قتل کرو، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے۔ یہ حکم خاص لوگوں کے لیے، خاص وقت کے لیے، اور خاص زمین کے لیے، اور خاص وجہ سے تھا۔ اس کو ہر زمین پر بلا وجہ تمام لوگوں کے اوپر فٹ کرنا یہ قرآن حکیم کے ساتھ زیادتی ہے، ظلم ہے۔ اگر کوئی اس آیت کریمہ کا دوسرا کوئی مطلب سمجھتا ہے، غلط مطلب رہ رہا ہے، یہ غلط فہمی اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں قرآن حکیم کو بہت غور کے ساتھ پڑھو، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے، دہشت گردی کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ کیا سب تاریخ بھول گئے، ہسٹری بھول گئے؟ انگریزوں نے جب ہمارے دیش کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، جانتے ہیں ان کو یہاں سے بھگانے میں ہندو مسلم دونوں نے شانہ بشانہ ان کا مقابلہ کیا، دنیا بھر کی تکلیفیں برداشت کی، اور بالآخر یہاں سے ہمارے دیش سے انگریزوں کو بھاگنا پڑا۔ مسلمانوں کی کتنی قربانیاں ہیں، خاص طور سے اہل حدیثوں کی۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، جنگ آزادی کی تحریک کا مطالعہ جن لوگوں نے کیا ہے ان کو معلوم ہے کہ اتنا خون بہایا ہے اس مسلک نے
مسئلہ کیا ہے حدیث میں کہ بہت سارے لوگوں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہوگا، کالے پانی کی سزا ان کو ہوئی۔ اب آپ ٹرائلز دیکھیے، پڑھیے آپ تحریک آزادی کو، وہاں بھی ٹرائلز، وہاں بھی ٹرائلز، وہاں بھی ٹرائلز۔ یہ وہاں بھی ٹرائلز کیا؟ سارے مقدمے تو وہابیوں کے اوپر۔ وہابی کون تھے؟ یہ وہی جو رفع الیدین کرنے والے تھے اور جو آمین بالجہر کرنے والے تھے، انگریزوں کے کٹر دشمن تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس دیش سے ان کو فوراً نکال باہر کیا جائے۔ یہ ہمارا دیش ہے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے دیش سے محبت رکھنی چاہیے، اس لیے کہ ہم یہاں رہتے ہیں، یہی دفن ہوتے ہیں۔ دیش کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں دیش کی محبت ہونی چاہیے۔ ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ اس گلستہ کے اندر، اس گلشن کے اندر کسی طریقے کی کوئی خرابی آئے، یہ گلستہ برباد ہو، اس لیے کہ یہ ہمارا گھر ہے۔ کون دیکھ سکتا ہے کہ اس کا گھر برباد ہو؟ یہ تو بے عقل آدمی کہہ سکتا ہے، بے عقل آدمی سوچ سکتا ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی قرآن میں کیڑے نکالے اس بحث کے بعد اور قرآن کو مورد الزام ٹھہرائے اور یہ کہے کہ یہ دہشت گردی کو ہوا دیتا ہے، اس کا دماغ خراب ہے، اس کا دماغ صحیح نہیں۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، ایک گلشن ہے، گلستہ ہے، اس میں پھول لگے رہتے ہیں نا، پھول لال پیلے گلاب کے، سوسن کے، ڈیزی کے وغیرہ وغیرہ پھول لگے رہتے۔ اب بولو اس گلشن میں ایک بلبل آئے گی تو کیا تلاش کرے گی؟ پھول تلاش کرے گی۔ پھول کدھر ہے؟ اس لیے کہ بلبل کی فطرت ہے پھول تلاش کرنا۔ پھول کدھر ہے؟ اس کو حسن سے بہت محبت ہے، پھولوں سے بہت محبت ہے۔ اور ایک گدھ آ جائے تو وہاں گدھ، دیکھو دونوں ہیں پرندے، بلبل بھی پرندہ ہے اور گدھ بھی پرندہ ہے، دونوں اسی فضا میں اڑتے ہیں۔ بلبل آئے گی گلشن کے اندر تو کیا دیکھے گی؟ پھول کہاں ہے، اور گدھ آئے گا تو دیکھے گا مردار کہاں ہے۔ ایسے ہی جن کے دل صاف ہوتے ہیں، بلبل جیسا دماغ ہوتا ہے، وہ قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ پھول ہی پھول بکھرے ہوئے، اور جو گدھ جیسا دماغ رکھتا ہے وہ دیکھتا ہے مردار کدھر ہے، بری چیز کدھر ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے نکالنے کی کوشش کرے گا ہی۔ تو ہمارے عقل کے اوپر اللہ رحم فرمائے، ہمارے دلوں کو صاف کرے، اور سب کو، سارے مذہب کے لوگوں کو آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب مل جل کر کے دیش کی ترقی کے لیے کام کریں۔ یہ اہل حدیث کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ